نیچے اور اوپر سے ان سیڑھیوں کے سوا اس گیلری میں آمد و رفت کا کوئی راستہ نہ تھا۔ وہ کمرہ جس میں قاسم بیٹھا تھا، اس کے دریچے اس گیلری میں کھلتے تھے۔ صفیہ ایک دریچے کے قریب میں بیٹھ گئی اور پردے کو تھوڑا سا ایک طرف سرکا کر نیچے جھانکنے لگی۔ قاسم 15-20 ایسے نوجوانوں میں بیٹھا ہوا تھا جن کے متعلق بغداد کے شریف آدمیوں میں سے کسی کی رائے اچھی نہ تھی۔ صفیہ انہیں اکثر قاسم کے ساتھ دیکھ چکی تھی، ان میں لوکس بھی تھا، لیکن آج وہ خلاف عادت بہت سنجیدہ نظر آتا تھا۔ قاسم نے کہا، بدنامی کے داغ خون سے دھوئے جاتے ہیں۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ شروع میں اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ وار کرنا جانتا ہی نہیں، اور میں صرف اس خیال سے کہ یہ کھیل جلد ختم نہ ہو جائے نہایت بے پرواہی سے اس پر حملے کرتا رہا۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے بازو شل ہو جانے کے بعد وہ اس تیزی سے حملہ کرے گا تو میں شروع میں ہی یہ کھیل ختم کر ڈالتا۔ اور لوکس کے ساتھ بھی اس نے دھوکہ کیا۔ لوکس پر اس نے خلاف توقع دعویٰ بول دیا۔ خیر، اب دیکھا جائے۔ لوکس نے کہا، کم از کم میں اپنے متعلق یہ نہیں کہوں گا کہ اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس کی فتح برتری کا نتیجہ تھی۔ مجھے اگر کسی بات کا افسوس ہے تو وہ یہ کہ ہم نے بہادروں کی طرح ہار مان کر اس کی طرف دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ لوکس کی زبان سے یہ بات سب کے لیے غیر متوقع تھی اور وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور سب کی نگاہیں لوہے سے ہٹ کر اس کی طرف مبذول ہوئی۔ قاسم نے پوچھا، کیوں، کیا خبر لائی؟ نوارے نے جواب دیا، انہوں نے دریا کے اسی کنارے پر نیچے کی طرف یہاں سے 5 کوس دور نیچے خیمہ لگایا ہے۔ اس وقت وہ شکار کھیل رہے ہیں اور رات کے وقت قاسم نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے رات کے وقت گدھے کی نیند سو رہے ہوں گے اسی کنارے پر اوپر کی طرف یا نیچے جنگل کے قریب۔ وہ کتنے ہیں؟ کل 8۔ اور کون کون ہے؟ عبدالعزیز، عبدالملک، مبارک اور افضل۔ باقی فوجی افسر ہیں، ان کے نام میں نہیں جانتا۔ ہاں، شاید ایک طاہر کا نوکر ہے۔ قاسم نے پوچھا، تمہارے خیال میں ہم گھوڑوں پر جائیں یا کشتیوں میں جانا بہتر رہے گا؟ اس نے جواب دیا، گھوڑوں پر جانے سے یہ بازار راز نہیں رہ سکے گی۔ ہم کشتیوں پر راتوں رات واپس آ سکتے ہیں۔ قاسم لوکس کی طرف متوجہ ہوا، اگر آپ کو ہمارا ساتھ دینا پسند نہ ہو تو آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک آدمی سے کوئی خاص کمی نہیں ہوگی۔ لوکس نے جواب دیا، میں ان لوگوں میں سے نہیں جو غلط اور خطرناک رستوں پر دوستوں کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ بہادروں کی روایت کے خلاف ہے۔ کم از کم سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنے کے لیے میری تلوار بے نیام نہ ہوگی۔ قاسم نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا خیال ہے کہ ہم 8 سوئے ہوئے آدمیوں کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہے ہیں؟ نہیں، ہم انہیں جگا کر منہ ہاتھ دھونے اور اچھی طرح مسلح ہو کر سامنے آنے کا موقع دیں گے۔ اس کے بعد اگر وہ بھاگ جائے تو میری خواہش نہیں کہ ہم خواہ ان کے خون سے ہاتھ رنگیں۔ میں انہیں مارنا نہیں چاہتا، بھگانا چاہتا ہوں۔ اپنے ساتھ زیادہ آدمی لے جانے سے میرا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ مرعوب ہو کر بھاگ جائے۔ لوکس نے کہا، اگر وہ مقابلہ کرنے پر اتر آئے تو؟ قاسم نے جواب دیا، تو ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اپنا مرتبہ نہ پہچاننے والے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آپ مجھ سے شکایت کر رہے تھے کہ عبدالعزیز آپ کو جھنجھوڑ کر کرسی پر بٹھا رہا تھا۔ اگر آپ کو اپنی عزت کا پاس نہیں تو مجھے اس کا پاس ضرور ہے۔ طاہر کے ایک دوست کی طرف سے یہ فقط تمہید تھی۔ اگر ہم نے اس کی آنکھیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کیا تو بغداد کا ہر پاک مس ہمارے سر پر چڑھ آئے گا۔ لیکن آپ کے ابا جان کو اگر ہمارے ارادے معلوم ہو جائے تو شاید وہ اپنی مصلحتوں کے پیش نظر منع کریں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ جب میں ان کے سامنے اپنی مہم کی کامیابی کا ذکر کروں گا تو وہ اب سب کو اپنی دسترخوان پر بلائیں گے۔ لوکس نے قدرے معمول لہجے میں کہا، تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ قاسم نے اپنے تمام دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یاد رکھیے، طاہر کا ہر صورت میں بغداد سے کوچ کرنا ہمارے لیے بہتر ہے۔ وہ سپہ سالار کے محل اور قصر خلافت تک رسائی حاصل کر چکا ہے۔ اگر وہ کسی بڑے منصب پر پہنچ گیا تو ہر میدان میں اپنے دوستوں کو آگے کرے گا اور ہم سب کے لیے ترقی کی راہیں مسدود ہو جائے گی۔ صفیہ جو کچھ جاننا چاہتی تھی اسے وہ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ انہی اور دبے پاؤں گیلری سے گزر کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگی۔ اس کے ذہن میں بار بار یہ الفاظ گھوم رہے تھے، دریا کے اسی کنارے پر یہاں سے کوئی 5 کوس دور نیچے کی طرف۔ اس کے دل کی دھڑکن کبھی سست اور کبھی تیز ہو رہی تھی۔ خیالات کے ایک ہیجان کے ماتحت وہ بھی چلتے چلتے رک جاتی، کبھی تیزی سے قدم اٹھانے لگتی۔ وہ طاہر کو ایک بار پھر باخبر کرنا چاہتی تھی، اس کی جان بچانا چاہتی تھی، لیکن کیوں؟ کیا اس کے لیے کہ وہ محض ایک بہادر نوجوان تھا؟ کیا صرف اس لیے کہ وہ بغداد میں ایک اجنبی تھا، ایک اجنبی بدو؟
بدو بدو۔ اس نے چند بار یہ لفظ دہرایا اور اس میں ایک مٹاس، ایک لذت اور ایک کشش محسوس کرنے لگا۔ اس نے اپنے دل میں کہا، کاش میں بھی ایک بدو ہوتی اور کسی صحرا کی تند ہواؤں میں اس کے دامن کا سہارا لے سکتی۔ اسے سنگ مرمر کا یہ عالیشان محل ایک بدو کے خیمے کے مقابلے میں غیر مکمل نظر آ رہا تھا۔ وہ ان دلکش فضاؤں میں سانس لینا چاہتی تھی جہاں آزادی کے نخلستانوں میں محبت کے چشمے پھوٹے تھے، جہاں مکر اور ریا نے انسانیت کا چہرہ ابھی تک مسخ نہیں کیا تھا۔ اس نے پھر اپنے دل میں کہا، سپیا سپیا، اپنے دل کو فریب نہ دو۔ اس کی دنیا اور تمہاری دنیا میں ایک ناقابل عبور سمندر حائل ہے۔ وہ ایک عام آدمی ہے اور وہ وزیر اعظم کی بھتیجا۔ تم اس کی جان بچا سکو تو یہ کار خیر ہے۔ اس سے زیادہ ایسے خواب نہ دیکھو، اس کی کوئی تعبیر نہیں۔ وہ سکینہ کی تلاش کرتی ہوئے کمرے میں پہنچی۔ سکینہ تکیے کے سہارے قالین پر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ اس نے سپیا کی طرف دیکھ کر پوچھا، سپیا تم کہاں گئی تھی؟ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، آؤ مجھے ان اشعار کا مطلب سمجھا۔ سکینہ، آج گھوڑے پر سیر کے لیے نہیں چلو گی؟ سکینہ نے حیران ہو کر جواب دیا، اس وقت؟ سپیا نے کہا، میرا مطلب ہے تھوڑی دیر بعد۔ سکینہ نے کتاب کی طرف دیکھتے ہوئے بے پرواہی سے کہا، شام کے وقت چلیں گے؟ سپیا نے سکینہ کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا، آج ہم میدان کی بجائے دریا کے کنارے چلیں گے۔ سکینہ نے جواب دیا، تمہارا مقصد ہے کہ بغداد کے لوگ ہم سے اچھی طرح واقف ہو جائے اور ابا جان ہمارا گھوڑوں پر سوار ہونا بند کر دے۔ یاد ہے پچھلی دفعہ ہم دریا دجلہ کے کنارے گئی تھی تو کس قدر ناراض ہوئے تھے؟ سپیا نے کہا، نقاب میں ہمیں کون پہچانے گا، لیکن ہمارے گھوڑے تو پہچانے جائیں گے۔ یہ سن کر سپیا سوچ میں پڑ گئی اور اس نے اس موضوع پر زیادہ بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ شام ہونے تک سکینہ نے اس سے چند بار پوچھا، سپیا تم مغموم ہو، آخر بتاؤ تو صحیح، تمہیں کس بات کی پریشانی ہے؟ اس نے ہر بار یہی جواب دیا، سکینہ آج میرا جسم ٹوٹ رہا ہے، گھوڑے پر ایک لمبی دوڑ لگانے کے بعد میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ سپیا کے اصرار پر سکینہ مغموم سے کچھ دیر پہلے سیر کو جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلی تو سپیا نے اپنے گھوڑے کی باگھ کھینچی اور چند بار ایڑی لگانے کے بعد اسے شوخ کرتے ہوئے کہا، اور سکینہ دریا کے کنارے ایک دوڑ لگائے، ہم جلد واپس آ جائیں گے۔ اس کنارے پر شہر کے لوگوں کی آمد و رفت ایسے ہی کم ہے، اور اگر بالفرض کوئی ہمارے گھوڑوں سے ہمیں پہچان بھی لے تو اسے شکایت لے کر آنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور پھر اس نے برائی ہی کیا، بالآخر ہماری وہ مائیں اور بہنیں بھی تو تھی جو مردوں کے دوش بدوش میدان جنگ میں جایا کرتی تھیں۔ سکینہ نے کہا، لیکن دریا کے کنارے کون سا میدان جنگ ہے؟ سپیا نے لاجواب کی ہو کر کہا، میں سمجھی تم ڈرتی ہو، لیکن میں تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ میرا خنجر تمہاری حفاظت کرے گا۔ سکینہ نے کہا، میں کسی سے کیوں ڈرنے لگی؟ کیا میرے پاس خنجر نہیں؟ چلو۔ سکینہ کا ارادہ بھول جانے کے خوف سے سپیا نے جلدی سے گھوڑا دریا کی طرف موڑ دیا اور آن کی آن میں یہ دونوں شہر کی آبادیوں سے نکل سکی۔ تھوڑی دیر آگے جا کر سکینہ نے شور مچانا شروع کیا، ٹھہرو سپیا، آگے جانا خطرناک ہے۔ سپیا سپیا، کیا تم حسن بن صبا کی جنت میں پہنچنے کا ارادہ کر چکی ہو؟ سپیا کی تدبیر کامیاب ہو چکی تھی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ سکینہ تھوڑی دور تک اس کا ساتھ دے۔ اس نے گھوڑا روکے بغیر مڑ کر سکینہ کی طرف دیکھا اور یہ ظاہر کیا کہ وہ گھوڑے کی باگھ کھینچ کر اسے روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ بلند آواز میں کہا، سکینہ، یہ گھوڑا آج ذرا سرکشی دکھا رہا ہے، میں اس کا مزاج درست کرنا چاہتی ہوں۔ تم اگر آگے جانے سے ڈرتی ہو تو ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ اور سکینہ کہہ رہی تھی، کیسی بے وقوف ہو تم، میں نے تمہیں کیا نہیں کہا نہیں تھا کہ اسے گھوڑے پر صرف قاسم سوار ہو سکتا ہے، تم اس پر مت چڑھو۔